بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ حمد و ثنا کے بعد سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلام۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کسی مقصد کے مطابق بنائی ہے۔ کوئی ایک فضول کم نہیں اور کوئی ایسا بے مقصد کم نہیں، بلکہ ان کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا کہ ایک طرف جنتی بہار ہوئے گی، دوسری طرف جہنم دے شعلوں دی یلغار ہوئے گی۔ ایک طرف لوگ جڑے نے کروڑاں سال ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں منان گے، دوسری طرف ہمیشہ ہمیشہ واسطے روندے رہن گے، مار کھاندے رہن گے۔ تو اتنا بڑا نتیجہ اللہ پاک نے قرآن بار بار دسیا ہے کہ اس گل کا خیال رکھو، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مال اور اولاد تو اللہ کے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ تسی انہاں چیزاں دی محبت وچ کتے ایسا نہ ہوئے کہ نمازاں چھوڑ دیو، اللہ کا ذکر ہی بند کر دو۔ اور جس بندے نو دنیا دی حوث نے، دنیا دی محبت اور لالچ نے اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا، ان دے ورگا دنیا چ خسارے والا کوئی نہیں۔ سب تو زیادہ گھاٹے والا وہ انسان ہے کہ جنہوں اللہ نالوں اپنی اولاد پیاری ہو جائے، اللہ دے جنت نالوں دنیا پیاری ہو جائے، اس تو زیادہ خسارے والا کون ہو سکتا؟ پھر فرمایا کہ ایک وقت آ رہا ہے، اس ویلے تسی کہو کہ کاش میں تھوڑی جی زندگی ہور مل جائے تو میں دنیا فانی جڑی میرے ہاتھوں نکلتی جا رہی ہے یہ میں اللہ کے رستے میں خرچ کر دیاں، خیرات کر دیاں، کہ میں بھی اللہ کے نیک بندیاں شامل ہو جاؤں۔ کیونکہ جب تک کوئی اپنی دنیا خرچ نہیں کرتا وہ اللہ کے نیک بندیاں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ ساری ساری رات تہجد پڑھنے والا حتیٰ کہ جنگ جہاد کرنے والا اگر وہ اللہ کے رستے میں غریب تے رحم نہیں کرتا اور مخلوق تے اپنی سخاوت نہیں کرتا تو اللہ اس حاجی واسطے
اس نمازی واسطے تہجد گزار واسطے جنت کا دروازہ ہی بند کر دے گا. جس کے دل میں مخلوق واسطے رحم نہیں، اللہ بھی فرماندے ہیں کہ سارے کول بھی اندر واسطے کوئی رحم نہیں. اس واسطے ہر آدمی موت دے والے یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ ہوں میں تو تھوڑا جہا ٹائم دے دے، میں اس ٹائم دے اندر اپنی پوری جائیداد، کروڑوں کی جائیداد میں تیرے راہ وچ خرچ کر دیاں تے میرا بھی تیرے نیک بندے چ نام ہو جائے. معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جنہ لوگوں نے اللہ کے رستے چ دل کھول کے خرچ نہیں کیتا انہوں آخری وقت یہ پریشانی لائے گی کہ کاش میں دولت جڑی انہوں اللہ کے راہ چ لٹا پٹا دینا تے اللہ دے نیکاں چ میرا نام ہو جاتا. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں لوگ جڑے نے وہ تباہ برباد ہو گئے. صحابہ نے پوچھا جی کون برباد ہو گئے؟ فرمایا جنہ کول پیسہ زیادہ ہے لیکن وہ اس کو خرچ نہیں کرتے. پیسہ عام ہوندا تو پھر وہ اپنی ذات تے خرچ کیتی جاندے نے، اپنی کوٹھیاں وچ خرچ کرتے ہیں، کاراں تے خرچ کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں چ اس کو برباد کرتے ہیں. وہ لوگ تباہ برباد ہو گئے. فرمایا وہ تاں بچ سکتے ہیں کہ جی دونوں بک ایک تو ہے نا ایک ہاتھ نال، فرمایا نہیں دونوں ہاتھ لگا کے بک بنا کے تے پیسے جو ہیں بک پڑھ کے اللہ کے رستے میں نہ دین گے تے مارے جان گے. جڑا سنگ بھی دینا ہے، سنگ کے دینا ہے، سوچ کے دینا ہے میں پیچھے کی کراں گا، کاروبار کیویں چلے گا، پھر بچے کس طرح پڑھ لگے. شیطان دشمن ہے وہ پھر اس قسم دیا سوچاں پائی جاندہ ہے کہ آخر تم بچیاں دا نکاح بھی کرنے نے اتنے بھی کوئی نک رکھنا پہنتا ہے تے تو جی ایویں غریباں نوں دتی گیا تو پھر تیرا کی رہے گا، تو کی کر لائیں گا. تو اس طرح کے وسوسے پا کے شیطان انہوں بخیل کر دیتا ہے. اندر سامنے کوئی پیسہ مردا پیا ہوئے اندر منہ چ پانی نہیں پاندا، کوئی مرن دو یار یہ بڑا تنگ تنگ کر دینا. حتیٰ کہ سارے لوگ اپنے بزرگ کوئی ابا کوئی چاچا ماما اپنے بزرگ کے گل دے لتھے ہوئے کپڑے جڑے نے وہ خود نہیں پاندے، غریب نو دے دیں. نیت انہوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں کپڑوں سے یہ بابا فوت ہوا ہے تو جی اساں کپڑے پا لے تو کی پتہ موت سانو بھی آ جائے، کتے ماری نہ جائیے. تو غریباں اس واسطے دے نے بھی یہ ہر ویلے بوئے تے آ کھلوندے نے، تنگ بڑا کرتے ہیں، یہ مرد تو بہتر ہی ہے، یہ مر جان تو چنگا ہی ہے. تو میں ایک بار کئی پوچھا سی بھی تسی کپڑے کیوں لتھے جڑے ہوندے نے کسی میت دے وہ تسی کیوں نہیں پاندے؟ غریباں نوں دین واسطے پاٹے کپڑے چنگے ہوندے نے، لوکاں دے لتھے ہوئے مڑکے دے گلے ہوئے وہی غریباں نوں دے کے جنت تیار کریدا. اکثر سارے لوگ جڑے نے وہ کپڑے پرانے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جدو رمضان شریف آئے گا نا یہ پھر کپڑے آپ غریباں نوں دیا گے. آپ کسی جانتے جانا ہوئے تو نواں جوڑا پا دیں تے جنت خریدن واسطے پرانا پا دیں، پرانا جڑا ہے وہ غریباں نوں گھل دیں. اس واسطے کہ پرانے نال جنت بڑی جلدی ملتا ہے، نویں کپڑے نال تو جنت ملتا نہیں نا، اندر دنیا ملتی ہے. تے پرانے کپڑے جڑے آپ دے گلوں لتھے ہوندے نے یا پاٹے ہوندے نے وہ پھر آندے نے کہ پچھلے سال دا میرے کپڑے کتنے رکھے جی
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੇ ਪਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇਈ ਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਦੇਈ ਦੀ। چوتھے سپارے کی شروع اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نیکی تمہیں ملے گی جی پیاری شے دو گے۔ پاٹا کپڑا دے دینا، ٹوٹی جتی دے دینی، کھا پی کے جو ٹکڑے بدنے وہ غریباں نوں دے دینے، یہ سخاوت نہیں، یہ تو مگروں لاؤن والی گل ہے بھی ہمیں کوڑا جمع ہو جائے گا، یہ دیو آپ سنبھال لین گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جب میں فوت ہو جاواں تے میرے جڑے پرانے کپڑے ہیں نا انہاں وچ میرا کفن بنایا جائے۔ اما جی حضرت عائشہ کہندی نے ابا جی اللہ دی خیر میرے اسی تمہیں نواں کفن بنا کے پہنا دیں گے۔ کہندے نے نویاں دی لوڑ تو ہوندی جیندیاں نوں، تو میں جس ویلے فوت ہو جاواں تو مینوں انہاں نویں کپڑے دی کی لوڑ ہے، تسی پرانے اسی مینوں کفن دے دے۔ وہ مینوں یاد آ رہا سی کہ اتنے اپیل کس نے کیتی سی بھی جڑے فوت ہو گئے نے آ زلزلے وچ انہاں واسطے کفن دے کپڑے تھڑ گئے نے تے کپڑا گھلو۔ تو میں کہ بھی ابو بکر صدیق ساری امت وچوں افضل وہ تو پڑھاتے ہیں کہ مینوں میرے کپڑے دے وچ ہی دفن کر دیا جائے، تو وہ جڑے اینے فوت ہوئے انہاں واسطے نویں کفناں دی لوڑ ہے؟ وہ جنہ کپڑے چ فوت ہوئے ہیں انہاں وچ انہاں دفن کر دو سی۔ شہیداں دا معاملہ تو الگ ہی ہوندے ہیں، جڑے کوئی نمازی سن اور توحید والے سن اللہ دے فضل نال وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ نے انہوں نے شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ تو شہیداں نوں کی لگے نہاون دھوون نال تے سونے کپڑے نال تے نویں کفن نال، انہوں دفن کرو جس طرح بھی ہوندے۔ ابو طلحہ انصاری بڑے رئیس آدمی سن مدینہ شریف دے، سارے مدینے دے ادالے دوالے انہوں دے باغ سن کھجوراں دے۔ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پیاری شے منگی ہے، باغ تو میرے ہور بھی ہیں لیکن جو مسجد نبی دے سامنے باغ ہے نا بیروحا، وہ باغ میں سارے باغاں وچوں پیارا لگتا ہے کیونکہ اندر وچ کھجوراں ایسیاں نے جڑیاں سال وچ 2 دفعہ پھل دیندیاں، پھر اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، اوتھے اس علاقے وچ میٹھے پانی دی بڑی قدر سی، بڑی دوروں دوروں تلاش کرتے سی۔ تو یہ باغ پھر میں اللہ کے رستے دے دینا، جب اللہ جی فرما دے کہ نیکی تاں بنے گی جی پیاری شے دیو تو میں اللہ کے رستے دے دینا۔ یہ فرماؤ کہ میں ان کا ثواب یا ان کا کوئی فائدہ دنیا میں نہیں لینا چاہ رہا، ارجو بر رہا وزق رہا عند اللہ۔ کچھ لوگ جڑے نے بلا ٹالن واسطے دریا دھرتے ہیں یا کوئی ہور بھی خیر خرات کرتے ہیں یہ بلا ٹل جائے، اور واقعی فائدہ تو ہوتا ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہوندے نے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بکرے کیتیاں ہویاں ایک تو میل دا تے کارخانے دا منافع بچ جائے گا، اس واسطے بکرا کر دیں۔ تو مال ودھان واسطے بھی خرچ کرنا جڑا ہے وہ منع تو نہیں، لیکن صحابہ کرام دا تو ایمان ہی ایسی کہ یہ دنیا اج یا کل آئے تو منافع ہر ویلے بندہ وہدا رہے تو سوچتا رہے، ان کی بجائے آخرت نو لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں ان کا ثواب جو ہے وہ دنیا سے نہیں لینا، میں تو قیامت نو لینا۔ تو تسی فرماؤ جنہوں آدھے جو میں دے دینا، آپ نے فرمایا تیرے جی کوئی رشتے دار غریب نے تو انہوں نے دے دے، تو
کیونکہ عام غریب آدمی نو مسکین آدمی نو دین نال ایک آرا ثواب ملتا صدقے دا، تے اپنے کسی رشتے دار غریب نو دینا دوہرا ثواب ملتا ہے کہ انہوں دنیا نیکیاں لبدیاں نے، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ خیرات، تو دو ثواب ملتے ہیں۔ لیکن سارے دنیا کے دلوں میں حسد اتنا آ گیا ہے کہ اپنے رشتے دار نو کوئی دین واسطے تیار ہی نہیں ہوتا، انہوں کہتا ہے شریک ہے، یہ نیواں رکھنا چاہیے، یہ غریب رکھنا چاہیے، یہ بھکھیاں رکھنا چاہیے تاکہ سارے سامنے اچھی گل نہ کر سکے، کرسی سے بیٹھ نہ سکے، یہاں تھلے ہی رکھنا چاہیے۔ یہ شیطان نے اتنا حسد پیدا کرتا ہے کہ وہ جڑا قابیل دے دل میں حسد پیدا ہویا سی، اللہ نے فرمایا صدقہ خیرات دو، کہ حابیل علیہ السلام انہوں نے بندے وہ بکرے دمبے چھترے وہ پالتے سن، ایجڑ رکھے سن، انہوں نے سارے ایجڑ وچوں لب کے جڑا سارے سونا سی وہ اللہ کے رستے پیش کیا۔ کہ قابیل جڑا ہے وہ باغاں کا کام کرتا سی، انہیں جڑے پھل سن سڑے گلے ہوئے گندے وہ ٹوکرا بھر کے لیا کے رکھ دیتے۔ وہ اللہ کا قانون ہے سی کہ جس شے نو اللہ نے قبول کرنا ہوندا سی انہوں آسمان تو اگ اتردی سی تے وہ اگ کھا جاندی سی، یہ نشان سی قبولیت دا۔ تے جنی شے اللہ قبول نہیں سی کردا وہ اتھے ہی پئی رہ جاندی سی، اون دا ٹوکرا اتھے ہی پیا رہا تے دمبے نو آسمان اگ جڑی سی وہ کھا کے چلی گئی۔ انہوں اس گل کا ساڑ پیدا ہوا بھی یہ تو ممبر ہو گیا، انہیں ووٹ ود گئے، کہ ممبر جہاں میرے مقابلے تے ہو جائے نا انہوں جین نہیں دینا چاہیے، انہوں تنگ کرنا چاہیے، انہیں کاروبار سے لتاں مارنیاں چاہیے، جس طرح کہ سارے تسی مسلمانوں دیکھ رہے ہو۔ حتیٰ کہ ایس الیکشن کے اندر کئی بندے جڑے گولیاں نال مرے نے، اجے ووٹ بھی نہیں سن پائے تو پہلو ہی مر گئے، گولیاں نال مار دیتے کہ یہ میرے مقابلے تے کیوں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو سال ہے حدیثی چاہتا ہے کہ جس کسی نمازی کسی حاجی کسی صوفی کے دل میں یہ سال آ جائے کہ فلانے آدمی دے ووٹ کیوں بدے نے اور فلانا آدمی جڑا وہ ممبر کیوں ہو گیا ہے، فلانے آدمی کا کاروبار کیوں چل پیا، فلانا آدمی دے نیک اولاد کیوں لب گئی، کسی بھی اللہ کی نعمت اور عزت کا سار کرنے والا جڑا ہے وہ ادھر نمازاں پڑھی جاتا ہے، اللہ وہ نال ساڑی جاتا ساڑی جاتا، وہ صوفی صاحب دیا ساریا نمازاں ہی سڑ جاتی، حج 100 کر لے 100 کا 100 ہی سڑ کے سواہ ہو جائے کہ ان دل میں کسی مسلمان بھائی دے متعلق حسد کیوں ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ہدایت فرمائے، نہیں تو اج کل حالات یہ نے کہ کسی دی عزت ویکھ کے کوئی برداشت ہی نہیں کرتا۔ لیکن ابو طلحہ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے رشتہ دار چاچے کے پتر سد کے تے انہوں نے کہنے لگے کہ لو اے باغ بھائی ہن تہاڈا ہے، میں تو اتنے آنا نہیں، تسی کھاؤ تے پیو، دگنا ثواب لے گئے۔ اسی جڑے کوئی پر پڑا کوئی تھوڑا بہت ان دے نال امداد کیتی ہوندی نا وہ بھی ذکر کر دینا کہ ایت کی ویکھو حالانکہ میں پچھلی دفعہ انہوں ووٹ پائے سن تو ایت کی انہیں ووٹ نہیں دیتے، وہ پچھلی جی نیکی کیتی ہوندی نا وہ بھی ساڑ کے سواہ کر لیتے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ لا تبتلوا اموالکم بالباطل، کہ تسی اپنے مال غلط طریقے نال خرچ کرو گے تو وہ بھی برباد ہو جان گے، تو پھر اگر تسی بالمن والاذی احسان قسم جتاؤ گے کہ میں فلاں سال تیرے نال نیکی کیتی سی، فلاں سال تیرے نال اور نیکی کیتی سی تے تو مینو کی سمجھا ہے، تو وہ جو نیکی پچھے کو کیتی ہوندی نا وہ بھی سڑ کے سواہ ہو جاتی۔ نیکی کر کے انہوں کسی تے احسان چڑھانا ان دے نال بھی نیکی برباد ہو جاتی۔ اور یہ عادت سانو ایسیاں گندیاں پئیاں نے کہ جو بھی کوئی نیکی کرنے وہ بھی سار سوار کے سواہ کیتی جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم کرم فرمائے۔
قرآن مجید نے دسیا سی کہ اس وقت تو پہلے پہلے کہ جب فرشتہ ملک الموت آ جائے تو پھر تسی سوچنا شروع کر دو کہ جی ہوں کی تو جی میرے ٹائم مل جائے نا تو میں ساری دولت ہی اللہ کے رستے دے دوں. لیکن فرمایا وہ وقت تو پھر وہ چکے نکل چکے ہوتا ہے. اللہ پاک ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا اگا پیچھا نہیں ہونے دینا. جہاں انہوں نے ٹائم لکھ دیتا ہے بس اسی ٹائم جی دنیا تو جائے. جب موت سر سے آ جائے تو سمجھ لے کہ ہوں میرے کام کا مال نہیں ہے میرے ہاتھوں تو ہوں نکل ہی نہیں جانا ہے. تو اسے جناب سخی صاحب بنیا بیٹھا ہوئے کہ جی ہوں کتنے لب جانا تو ہوں میں بڑا خرچ کرا. ایک حدیث آتا ہے کہ جب چنگا بھلا ہوتا ہے تو آپ بھی لوڑاں ہوندیاں نے کہ میں اجے بچے سامنے نے میں جی فلاں کام کرنا ہے جی فلاں کام کرنا ہے. جب اس طرح دیا لوڑاں ہوندی اکھاں سامنے ہوندیاں نے اس ویلے اللہ کے رستے خرچ کرنا ہے. اس طرح سمجھو جی انہیں 1 روپیہ تو 100 بنا لیا تو جب موت سے تے آ جائے تو پھر خرچ کرے پھر انج سمجھو بھائی 100 کی جگہ تے 1 بن گئے 1 رہ گئے. جب آپ کو لوڑ ہوئے اس ویلے خرچ کرنا 1 تو 100 بنے گا. تو جس ویلے اپنی لوڑ ختم ہو جائے تو اس وقت دینا اس طرح ہے جی 100 روپیے کے بجائے تینوں 1 روپیہ. تو وقت ہاتھوں نکال کے جڑا خرچ کرنا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس واسطے دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم سارے دلوں کے اندر سخاوت پیدا فرما تینوں سخیاں نال پیار ہے تو سانوں بھی سخیاں شامل فرما. فرمایا سخی اس طرح کہ جی میں جنت کے کنارے تے کھڑا ہے جس دن موت آتی ان کا پہلا قدم ہی جنت میں ہوتا ہے. لیکن بخیل جہاں جہنم کے کنارے تے کھڑا ہوتا ہے اور اس بخیل نو اللہ چونکہ پسند ہی نہیں کرتا جس ویلے مردہ اس سے ویلے جہنم کے اندر سٹ دیتا جاتا. اور دنیا سب تو بڑا بخیل آدمی وہ ہے بلکہ کہنا چاہیے خبیث آدمی وہ ہے کہ جڑا لوگوں کے مال نو کھوندا ہوئے لوگوں چوریاں کرتا ہے لوگوں ڈاکے مارتا ہے رشوت لینا ہے دھکے نہ ڈنڈے نہ لینا ہے. اور کئی جڑے نے وہ پھر لوگوں کو جگو لیندے نے جگو لیا کڈ میں پیسے رکھا پر میں اس قسم کے لوگ جڑے نے اللہ کے نزدیک لعنتی آدمی ہوندے نے انہوں دنیا تو جاندے ساری جہنم چ سٹ دیتا جاتا. تو اللہ پاک دے کے بشلنے مشکل نہیں وہ چاہے تو ساڈے ورگے بخیلاں نو بھی اللہ سخی بنا سکتا ہے. اللہ پاک سب نو سخی بنائے. صحابہ کرام اکثر پوچھتے رہتے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن دن پیار زیادہ کیتا جائے تو نیکی زیادہ ملے گی. فرمایا اپنے ماں باپ کا زیادہ پیار کرو انہوں کا حق سب نالوں زیادہ ہے. ہوں دے ملے پیو نو کہندے نے تے اما نو بھی کہندے نے کہ تو ساری عمر کھوں کھوں ادھر ہی کیتی جانی ہے اسی ہوں تمہوں سانبھیے کہ اپنے بادا نو سانبھیے. تسی کسی ہور دھی بھین کو چلے جاؤ اتنے جا کے وقت پاس کرو جڑا کوئی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے نال اپنے بچوں نال زیادہ پیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی باں پھڑ لے تو اگلے جہان بھی پھڑے. پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ اس طرح 3 آدمی بارش سے سفر جا رہے سن بڑی سخت بارش آ گئی طوفان آ گیا جان بچان واسطے وہ کسی غار کے اندر داخل ہو گئے. پہاڑ تو چوٹی تو بہت بڑا پتھر 1000 من وزنی وہ رڑیا تو انہیں غار کے منہ کے اگے آن کے لگ گیا. ہوں وہ 3 آدمی 1000 من وزن انہیں سمجھ لیا بھی موت ہے. لیکن پھر انہوں نے خیال کیتا کہ اگر کوئی خالص نیک عمل کیتا ہوئے اللہ کی رضا واسطے جن کوئی دنیا کا کوئی لالچ ہی نہ ہوئے کہ مینوں کوئی آکھے بھی یہ سخی بندہ ہے یا فلاں بندہ ہے دل چ خیال ہی نہ ہو صرف اللہ نو راضی کرنا مقصد ہو وہ عمل اج کر کے تے اللہ نو دسیے بھی آ عمل صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے تے مولا کریم تو اس ان دی توفیل ان دے صدقے اس عمل دے صدقے کیونکہ اللہ نے قرآن سے ہی فرمایا کہ جی کسی نے میرے نال پیار کرنا ہے اور میری ملاقات کا انہوں خیال ہے تو پھر انہوں چاہیے کہ نیک عمل کرے جن دے وچ کسی کا شعبہ بھی نہ ہوئے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. رب دی عبادت وچ کسی دوسرے کا حصہ ہی نہ رکھے.
صرف اللہ کی ذات. تو ایمان دلوں یقین اللہ کی ذات تے کرنا اور پھر جڑا بھی عمل کرنا اور صرف اللہ کو راضی کرنے واسطے کرنا. فرمایا یہ ہے میرا وسیلہ. اسی وسیلے سمجھی پھرنے بابا بابا جو ہے نا یہ وسیلے نال پنجتن پاک دے وسیلے نال 12 اماماں دے وسیلے نال ساڑھے نبی کریم دے صدقے ساڑھے نبی کریم دی توفیل یہ طریقہ انہوں نے سیکھا ہے. حالانکہ 30 سپارے میں اللہ پاک نے نبیوں دی دعاواں کا ذکر کیتا ہے لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں کہ یا اللہ ابراہیم دی توفیل بابے آدم دی توفیل تو 12 امام تو پیچھے ہوئے نا وہ تو کدھر پیچھے نہیں. نبیوں کا مقام تو سب تو اچا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سارے نبیوں کے امام نے انہوں دی توفیل بھی غلط ہے. انہوں دی توفیل انہوں دے صدقے پورے قرآن سے یہ طریقہ دعا دا دسیا ہی نہیں. یہ وسیلہ ہی نہیں. وسیلہ صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت ہوئے ایمان ہوئے اور دوسرا کہ انہوں سے درود شریف پڑھا جائے. ایک حدیث چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے لیکن نبی کریم سے درود نہیں پڑھتا تو وہ آسمان زمین کے سن میں ہی وہ دعا لٹکی رہتی ہے. جس ویلے درود شریف پڑھتا ہے پھر وہ چڑھتی. یہ مانا ہے کہ اصل چیز جڑی وسیلہ وہ ہے نبی کریم سے درود شریف پڑھنا. انہوں نبی کا نام نہیں آتا. درود شریف نبی کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ آتا ہے کہ نہیں. لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طریقے کا نام لوے. درود شریف کی شکل بنا کے نام لوے. یہ نہ آخر تیری توفیل فلانا دی توفیل فلانا دے صدقے فلانا دے. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں. تو اصل وسیلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول نال محبت ہوئے اور ان کے قرآن نال محبت ہوئے اور نیک عملوں نال پیار ہوئے تو نیک عملوں کی کوشش ہوئے. یہ ہے اللہ کے دربار کا وسیلہ. انہوں نے کیا بھی آپ کو نیک عمل جڑا خالص اللہ واسطے کیتا ہے وہ پیش کریے پھر اللہ پاک مہربان کرے گا. ایک شخص کہنے لگا یا اللہ کہ میرے بچے بھی سن تو میرے ماں باپ بڑھے سن تو میں بکریاں چاردا سا تو جس ویلے میں واپس آنا شام نو تو دودھ چو کے تو پہلوں اپنی ماں نو تے پیو نو پیاونا تے بچیاں نو پچھوں دینا. کہتے ایک دن یا اللہ تینوں پتہ ہی ہے کہ میں بڑی دور کتے چراندا نکل گیا تے آمدن وشا ہو گئی. میرے آن تو پہلے میرے ماں باپ دونوں جو سن وہ سو چکے سن. میں دودھ چو کے تے انہوں دے سرانے کھڑا ہو گیا کہ یہ جاگن گے تے پھر میں پہلوں یہاں پیاواں گا ماں پیو نو تے پھر میں بچوں جانا. اللہ کی قدرت انہوں کوئی ایسی نیند سی میں صبح تک ہی انہوں دے سرانے کھڑا رہا لیکن انہوں نے جاگ ہی نہیں آیا. میرے بچے میری ٹنگاں چمبڑ کے کہتے رہے ابو جی دودھ دیو سانو ابو جی دودھ دیو. تو میں انہوں نے ایویں تھاپیاں تھوپیاں لا کے تو انہوں نے اسی طرح انہوں نے دودھ انہیں صرف پیا ہی نہیں. جنہ چر وہ جاگ کے انہوں نے پی نہیں لیا انہیں چر میں اپنے بچوں کو دتا ہی نہیں. یا اللہ یہ عمل اگر تینوں پسند ہے اور اصل تیری رضا واسطے کیتا ہے تو مولا کریم اس پتھر نو پرا کر دے. پتھر نو ایک دھکا لگا تو انہوں آسمان دسن لگ پیا. دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی چاچے دی بیٹی نہ بڑی محبت سی جس طرح عام لوگوں کو ایک دوسرے کا عشق ہو جاتا ہے. میں انہوں کہتا رہا کہ تم میرے نال پیار کر لیکن وہ ایسی غیرت والی سی کہ انہیں میری پرواہ نہیں کی. ایک دفعہ وہ بھوکھی مرن لگ پئی کہ تو انہوں کچھ لبا. اخیر انہیں سوچا بھی آخر چاچے کا پتر ہے تو کوئی میرے نال حیا کرے گا. وہ میرے کو آئی میرے کہنے لگی کہ میں تو ہوں بھوکھی بھی مرنی ہوں تو کوئی شے مینوں دے. کہ چونکہ میں تو عشق چڑھیا سی میں انہوں اپنا ٹھوٹا آگے ڈا دیتا کہ جی تم میرے نال پیار کریں تو پھر میں تینوں 100 دینار دیاں گا. دینار ہوں 4.5 ماشے کا 100 دینار تینوں دیاں.